اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جاری ہیں۔ یقیناً اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اور بالخصوص جو راتیں آ رہی ہیں 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، شبہائے قدر کی راتیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں انسان کے لیے جو آخرت کی فکر کرتا ہے۔ آج ہم ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب کے اعمال آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے 19 ماہ مبارک رمضان کی رات کے اعمال بیان کیے تھے، لیکن اس میں زیادہ تفصیل موجود نہیں تھی۔ ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو جس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو اعمال ہیں ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 19 ماہ مبارک رمضان کی رات کے اعمال کیا کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان المبارک کی رات کے اعمال۔ نمبر 1، غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں۔ آپ غسل جب کریں گے تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کوشش کریں جتنا غسل نماز مغربین کے قریب ہو سکتا ہے قریب کریں، بہت جلدی آپ نہ کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لانی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور نماز کے مکمل کرنے کے بعد 70 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا شخص ابھی اپنے مصلی عبادت سے بھی نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھ لیں گے کتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر جو زیارت ہے وہی پڑھیں، بہتر ہے اگر پڑھ سکتے ہیں آپ تو وہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو اس صورت میں اگر جتنی بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ فقط السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دیتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ روایات میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی یعنی فرشتہ ندا دیتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ہے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ نے 2 کا ٹرپ پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھ لیں، 5 دنوں کی یا 6 دنوں کی اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ کو ان نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ساتھ آپ کی جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک قرآنی عمل ہے، قرآن مجید کو آپ نے کھول کر اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل۔ یہ تقریباً 3-4 سطروں کی دعا ہے جو مفات الجنان میں مذکور ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ کر جو 19 ماہ مبارک رمضان کے اعمال مشترک ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ دعا پڑھیں آپ، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ دعائیں کریں، اپنی کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، عربی میں، پنجابی میں، جس طرح اردو میں کریں، جس طرح بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں حاجات پیش کریں، خداوند کریم انشاءاللہ آپ کی حاجات کو اس عمل کے بدلے میں قبول کرے گا، اور خداوند کریم اپنی بارگاہ میں ان کو منظور کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ یہ بھی قرآنی عمل ہے، سر کے اوپر آپ نے قرآن مجید کو رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم بحق ھذا القرآن۔ یہ دعا 4-5 سطروں کی ہے، آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 14 معصومین علیہ السلام کے نام لے کر آپ ان کا واسطہ دے کر خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے شب بیداری کرنا، یعنی پوری رات جاگنا۔ یہ بھی ایک خاص عمل ہے۔ اگر انسان کوئی اور عمل نہیں کرتا، فقط جاگتا ہے اور معصیت پروردگار نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک جاگنا اس رات کا ایک عمل ہے، خداوند کریم اس کا بھی اجر دے گا۔
روایات میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی دیکھیں کتنا زیادہ ثواب رکھتی ہے یہ شب بیداری، خداوند کریم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ بھی آگے یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنے رب سے مغفرت اور توبہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، چونکہ یہ شب ضربت ہے، 19 کی رات کو مولا کائنات کو ضربت لگی تھی، تو اس حوالے سے ان کے قاتل کے اوپر لعنت بھیجنی ہے کہ خداوند کریم اپنی رحمت سے دور رکھے اس کو، اے اللہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ اس کے علاوہ بھی مفات الجنان میں بہت ساری دعائیں ہیں جو اس رات کے حوالے سے ہیں، آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو مفات الجنان کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر وہ دعائیں مذکور ہیں۔ آج کی رات رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آج کی رات ہمیں اور بالخصوص ہمارے والدین کو اپنی یاد میں رکھیں۔ دعا ہے خداوند کریم کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے ان راتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔